اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ہماری ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ ایسا کچھ ہوتا اللہ میرے نبی کو سب سے زیادہ دیتا۔ انسانیت سب سے بڑی چیز ہے، جس کو انسانیت مل گئی وہ سب سے بڑا انسان ہے۔ انسان کی قیمت اگر زیور سے ہے، اگر کپڑوں سے ہے، اگر گاڑیوں سے ہے، زمینوں سے ہے، وہ تو گدھا ہے۔ انسان کہاں ہے؟ انسان وہ ہے جو اپنے آپ میں پہچانا جائے۔ اور انسانیت کی معراج کہہ رہی ہیں کعب، آج 3 دن گزر چکے، پیٹ میں ایک لقمہ نہیں گیا۔ اللہ کی قسم یہ تمہارے لیے فقر اختیار کیا تھا کہ میری امت کے غریبوں کو کوئی آسرا ہو، کہ ہاں ہم بھی بھوک کاٹیں گے جیسے ہمارے نبی نے کاٹی۔ جب عاصم فوت ہوا میں پاگل سا ہو گیا، کیونکہ میرا سب سے عقل مند بچہ تھا، اس سب سے نیک اور ذہین، وہ فطری ذہانت اللہ نے اس کو دی تھی۔ اور جم میں 120 کلو کے ریپ لگا رہا ہے، اور 10 ریپ لگا کے ویٹ نیچے رکھا اور خود بھی نیچے چلا گیا۔ چلو کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، کچھ جم میں موت، تو میری تو ہر شب ختم ہو گئی۔ پھر مجھے اپنا نبی یاد آئے جن کے 2 بیٹے فوت ہوئے، جن کی 3 بیٹیاں فوت ہوئیں۔ تو مجھے یہ حدیث کا اس دن مطلب سمجھ میں آیا کہ جب تم پہ دکھ آئیں تو میرے دکھ یاد کرنا، تمہارے دکھ چھوٹے پڑ جائیں گے۔ آپ کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام جو حضرت ماریہ سے تھے، آپ کی عمر اس وقت 62 سال تھی جب وہ پیدا ہوئے۔ بڑھاپے کی اولاد دل میں جگہ پکڑ لیتی، اور جب ان کا انتقال ہوا 18 مہینے کے ہو گئے تھے، بھاگتے دوڑتے، تو میرے نبی کے الفاظ سے ابراہیم بہت دکھ دے کے جا رہے، بہت دکھ دے کے جا رہے۔ اگر مجھے پتہ نہ ہوتا کہ میں بھی عنقریب تیرے پاس آنے والا ہوں تو میں اپنے ساتھیوں کو اپنا اندر کا دکھ دکھاتا۔ 6 مہینے بعد خود بھی انتقال فرما گیا۔ یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، کیوں دائیں بائیں جنازے اٹھتے ہیں؟ جاؤ جا کے قبرستانوں میں جایا کرو، تم سے کہتا ہوں جایا کرو، ان ٹوٹی شکستہ قبروں سے پوچھا کرو، تمہارے تو کبھی ہٹو بچوں کے شور تھے، آج تمہاری ہڈیاں بھی گل گئیں، کدھر گئے؟ عثمانی سلطنت کے سارے بڑے بادشاہوں کے مزار پہ میں گیا ہوں، سناٹا، خاموشی، چند سیاح بس، بڑے بڑے گنبد، اندر کوئی فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں۔ مولانا روم کے مزار پر گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسے رش تھا جیسے کوئی میلہ لگا ہوا ہے۔ اور مزے کی بتاؤں، جتنے مسلم تھے اتنے ہی نان مسلم تھے، ان کو تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ عورتیں وہ ننگی سی ہوتی ہیں، تو جب وہ آتی ہیں تو ان کو وہ بڑا جلباب پہنا دیتے ہیں، اور اس سے پھر وہ کورڈ ہو جاتی ہیں، وہ بھی جاتی ہیں۔ بھئی تسی کیوں کھلوتی ہیں؟ وہ بندہ تھا ساڈا۔ یہ اللہ محبت ایسے ڈالتا ہے۔ پھر جب وہ اگلے دروازے سے جاتی ہیں تو وہ واپس کر دیتی ہیں اور باہر نکل جاتی ہیں۔ اتنا رش، ایک چھوٹا سا مولوی، اتنا بڑا بادشاہ، عثمان خان غازی، خان غازی، بلکہ اور عجیب بتاؤں، محمد فاتح جس نے استنبول فتح کیا، اس کی قبر ویران پڑی تھی۔ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے۔ وہ بہت آسان ہے اللہ کو راضی کرنا۔ 5 نمازیں، 30 روزے، زکوٰۃ 2.5%، بنی اسرائیل پر تھی 10%، ہم پر 2.5%، اتنی تھوڑی۔ ان کی زکوٰۃ کسی کو نہیں دی جاتی تھی، پہاڑ پہ رکھتے تھے، آگ جلاتی تھی۔ ہم زکوٰۃ اپنے غریب بھائیوں کو دیتے ہیں، رشتہ داروں کو دیتے ہیں، دوستوں کو دیتے ہیں۔ ان کا روزہ تھا 24 گھنٹے کا، افطاری سے افطاری۔ ہمارا روزہ سحری بھی ہے، افطاری بھی ہے۔
کتنا آسان ہے. اور پھر بخشش کے دروازے ایسے کھلے ہوئے ہیں کہ اوپر اللہ مہربان رؤوف الرحیم، اور اللہ نے اپنے نبی کو اپنے دو نام دیے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ان ربکم لرؤوف الرحیم. کسی نبی کے ساتھ یہ نہیں ہوا، یہ میرے آپ کے نبی کے ساتھ ہوا ہے. میں بھی رؤوف الرحیم ہوں، میرا نبی بھی رؤوف الرحیم ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے نبی نے فرمایا کہ تمہارا رب تمہیں کہہ رہا ہے اتنے گناہ کر کہ یہاں سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا. کوئی کر سکتا ہے؟ سارے فرشتیاں نو بھی سد لو، وہ بھی بندے بن جان، جنات نو بھی سد لو، زندہ مردہ سارے کٹھے کر لو بھائی قیامت تک گناہ کرو. یہ سورج تک نہیں جائیں گے. اللہ کہہ رہا نہیں، آسمان تے پہنچا دیو. اس کے بعد آدھی زبان سے کہو یا اللہ معاف، تو میں کہوں گا جاؤ معاف کیا، کہوں گا جاؤ معاف کیا. ایسے کریم رب سے تو ہمارا واسطہ ہے، دھو کے رکھ دیتا ہے. فجر سے ظہر پڑھی، درمیان کے گناہ معاف. ظہر سے عصر پڑھی، درمیان کے گناہ معاف. عصر سے مغرب پڑھی، درمیان کے گناہ معاف. مغرب سے عشاء پڑھی، درمیان کے گناہ معاف. عشاء با جماعت پڑھی، فجر با جماعت پڑھی، ساری رات سوتا رہا، ساری رات تہجد کا ثواب. یہ سب اس سبز گنبد والے کی طفیل ملا ہے. پہلی امتوں کو ایسے نہیں ملا. اس کے بعد میرے نبی نے 4 باتیں بتائی ہیں، 4 باتیں کہ یہ 4 کام کر لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے. 4 اب دیکھو نا، 5واں انگوٹھا بھی این بند کر لیا کہ 4. کتنا چھوٹا نصاب ہے جنت کا، کتنا چھوٹا نصاب ہے. صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا. حفظ و امانت، 2 نمبری نہ کرنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی سے فراڈ نہ کرنا، معاملات میں بے ایمانی نہ کرنا. حسن خلیقت، اپنے اخلاق اچھے رکھنا، کسی کی دل آزاری نہ کرنا، کسی کو تنگ نہ کرنا، کسی کو ماں بہن کی گالی نہ دینا. ماں بہن کی گالی سے عرش ہل جاتا ہے، عرش ہل جاتا ہے جب کوئی کسی کو ماں بہن کی گالی کر دے. کیوں ماؤں کو بیچ میں گھسیٹتے ہو، کسی کی بہنوں کو گھسیٹتے ہو، بیویوں کو گھسیٹتے ہو؟ اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے. اپنے اخلاق اچھے کرو. اور اخلاق کے سب سے زیادہ حقدار آپ کے والدین ہیں، آپ کی بیوی ہے، بیوی کے لیے خامند ہے، اولاد ہے، بہن بھائی ہیں. ان میں محبت کا رشتہ قائم کرو، اظہار محبت کرو. کوئی بیوی سے کہہ دے نا، کہ کوئی لوگوں سے کہہ دے مجھے اپنی بیوی سے بڑا پیار ہے، وہ تو کہاں بڑھ جاتا، اوے تو رن مرید ہے، اوے تو زن مرید ہے، تیری مردانگی کتنے گئی. اور عرب میں ثقافت، عرب سردار اپنے بچوں کو اٹھاتے نہیں تھے اور بیوی سے اظہار محبت نہیں کرتے تھے. ان کی ناک بڑی اونچی تھی، کئی بیویاں ہوتی تھیں، اور بیوی سے اظہار محبت عیب سمجھا جاتا تھا. اور معشوقہ سے، جس کو آج گرل فرینڈ کہتے ہیں، اس پر شاعری بھری پڑی ہے. مجھے اتنے اشعار یاد ہیں، ابھی سنا ہوں تو پھر ساری محفل کی اور پاسے ٹور جائے گی. شاعری بھری پڑی ہے معشوقہ سے. ہمارا کلچر گرل فرینڈ نہیں. اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا.